بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ البغض فی اللہ کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے بغض کرنا، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت کے لیے بغض کرنا ہوتا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ ہر وہ شے جس سے اللہ رب العزت بغض کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہو قطعی طور پر 100% طور پر کہ اللہ رب العزت اس سے نفرت کرتا ہے اور اس سے بغض کرتا ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ اس سے بغض کریں۔ اور اگر آپ بغض نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان ناقص ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان کی مضبوط کڑیاں یا ایمان کی سب سے مضبوط کڑیاں اللہ رب العزت کے لیے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض کرنا ہے۔ تو اگر جس سے اللہ رب العزت بغض کرتا ہے آپ اس سے بغض نہیں کریں گے تو آپ کے ایمان میں نقص ہے اور کمی ہے۔ تو اب شرط اس میں بس یہ ہے کہ آپ کو قطعی طور پر معلوم ہو کہ اس سے اللہ رب العزت بغض کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص چوری کرنے والا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ چوری کرتا ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ چوری کرتا ہے، تو کیا آپ کو اس شخص سے بغض کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے۔ کیوں نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ اس شخص کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ کیا اس شخص سے اللہ رب العزت بغض کر رہا ہے اس وقت یا نہیں کر رہا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن اس کا جو عمل ہے، چوری کرنے کا جو عمل ہے، وہ یقیناً آپ کو قطعی طور پر معلوم ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل سے بغض کرتا ہے۔ تو آپ پر بھی لازم ہے کہ اس عمل سے آپ بغض کریں۔ ایک ظالم آدمی ہے، ظلم کرتا ہے، تو کیا اس ظالم آدمی سے ہم بغض کریں گے؟ تو نہیں۔ آپ اس شخص کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ کیا اب اس وقت اللہ رب العزت اس پر غضبناک ہے یا اللہ رب العزت اس پر ایسا مہربان ہے فی الوقت کہ یہ جیسے ہی وہ ظلم کو ختم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسی ہدایت اس کے دل میں ڈالنے والا ہے کہ اگلے لمحے وہ پلٹ کر تائب ہو کر بالکل نیک آدمی بن جانے والا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جانے والے ہیں۔ آپ نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے جب کسی شخص کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سے بغض کر رہا ہے یا نہیں، تو اس سے آپ بغض نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا جو عمل ہے ظلم کا، یقیناً اللہ رب العزت ہمیشہ ظلم کو ناپسند کرتا ہے، ہر قسم کے ظلم کو ناپسند کرتا ہے اور بغض کرتا ہے۔ تو آپ پر لازم ہے کہ اپنے دل سے اس عمل ظلم سے نفرت کریں اور بغض کریں۔ اگر آپ اس عمل سے نفرت اور بغض نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان ناقص ہے۔ اسی طرح جو کافر ہیں، کیا تمام کفار سے ہم کو بغض رکھنا ہے؟ نہیں۔ ان کا جو عمل کفر ہے اس سے آپ کو نفرت کرنا ہے اور بغض کرنا ہے۔ لیکن اصل جو کافر کا شخص ہے، کافر شخص جو ہوتا ہے، اس شخص سے آپ کو نفرت نہیں کرنا ہے، اس سے آپ کو بغض نہیں رکھنا ہے، بلکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے آپ کو محبت کرنا ہے۔ لیکن اس سے جو عمل صادر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار اگر وہ کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے کفر ہو رہا ہے، کافر ہے، دین کا انکار کر رہا ہے، نبوت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، تو یہ جو کفر ہے، اس کفر سے یقیناً آپ کو نفرت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ معلوم ہے قطعی طور پر کہ اللہ رب العزت اس عمل سے نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح شرک ہے، اگر کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کر رہا ہے، تو اس مشرک سے آپ کو نفرت کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ اگرچہ کہ وہ شرک کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کے متعلق فی الوقت کیا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کیا ہے فی الوقت، کیا مبغوض ہے یا نہیں ہے، آپ نہیں جانتے۔ تو ایسی صورت میں آپ نفرت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے بہت کہ اللہ رب العزت اس کے دل میں ہدایت ڈال دے اور اگلے لمحے ہی وہ مشرف با ایمان ہو جائے، مشرف با اسلام ہو جائے،
اور اس کے سارے گناہ مٹ کے ایسا پاک و صاف ہو جائے کہ آپ سے زیادہ وہ پاک اور ستھرا جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب وہ اگلے لمحے ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ تو پھر ایسے سے آپ نفرت اور بغض اگر کریں گے تو جو اللہ کا محبوب ہے اس سے آپ جو ہے نفرت کرنے والے شامل شمار ہوں گے، تو وہ بھی جو ہے ایمان کے منافی ہیں۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے آپ بغض نہیں کر سکتے، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہو اور آپ جو ہے اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو شرک کر رہا ہے وہ عمل یقینی طور پر اللہ رب العزت اس کو ناپسند کرتا ہے، اس سے بغض کرتا ہے، لہذا آپ اس عمل سے قطعی طور پر جو ہے بغض کرنا چاہیے، اور یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ تو وہ یعنی آپ کو فرق معلوم ہو گیا کہ اعمال سے جو ہے نفرت کی جا سکتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، لیکن افراد سے جو ہے آپ نفرت نہیں کر سکتے۔ لیکن 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے افراد سے بھی، جن کی شخصیتوں سے بھی آپ کو نفرت کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے متعلق قطعی طور پر آپ کو معلوم ہو چکا ہے، بتا دیا جا چکا ہے کہ وہ جو ہے برے لوگ ہیں۔ وہ کون سی ہے 3 قسمیں؟ ایک وہ جن کی مذمت قرآن کریم میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نفرت اور ان کی ناپسندیدگی کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن میں پیش کیا کہ یہ بہت برے لوگ ہیں ہمارے نزدیک، جیسا کہ فرعون ہے، قارون ہے، حامان، جس کی بھی مذمت، ابلیس ہے، جس کی بھی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر پیش کیا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ ان کی شخصیتوں کو متعین کر کے ویسے ان سے آپ جو ہے نفرت کرنا ضروری ہے اور بغض رکھنا جو ہے ضروری ہے۔ وہ دوسرے جن کی مذمت اور نفرت اور جن کی برائی جو ہے حدیث شریف میں آئی ہو، ایسے لوگوں سے بھی نفرت کرنا اور بغض کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے، جیسا ابو لہب ہے، ابو جہل ہے اور دیگر جو اشرار تھے، اور وہ لوگ جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی، جن پر سرکار نے بد دعا کی، ایسے لوگوں سے بھی نفرت کرنا اور بغض کرنا آپ پر ضروری ہے۔ کیوں بغض کرنا ضروری ہے؟ اگرچہ کہ وہ بظاہر مسلمان دکھیں یا کچھ بھی دکھیں، لیکن جن پہ سرکار نے بد دعا کی ہے تو قطعی طور پر ہم اس بد دعا کی وجہ سے یہ جان لیے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر ناپسند نہ کرتا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص پر بد دعا نہ کرتے۔ تو سرکار اگر کسی پر بد دعا کر دیے اور وہ بد دعا اس کو لگ گئی تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ رب العزت کے پاس مبغوض ہے۔ اور اگر سرکار کبھی بد دعا کیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بد دعا لگی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرمایا کہ نہیں یہاں جو ہے آپ بد دعا نہ کریں، اور اس طرح جیسا قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے، تو اس طرح اگر ہو تو الگ بات ہے۔ لیکن سرکار کسی پر اگر بد دعا کر دیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بد دعا اس کو لگ گئی تو پھر سمجھ جانا کہ ایسے اشخاص پہ آپ پر لازم ہے کہ ان سے آپ اللہ کے لیے بغض کریں۔ تو ایک تو ہو گئے قرآن جن کا ذکر جو ہے برائی سے قرآن میں آیا، اور دوسرے وہ لوگ جن کا ذکر برائی سے حدیث شریف میں آیا یا ان پر بد دعا آئی ہے۔ تیسرے وہ لوگ جن کے متعلق اجماع ہو چکا ہے امت کا کہ یہ برے لوگ ہیں، کیونکہ اجماع بھی ایک دلیل ہے، شریعت کی ایک دلیل ہے۔ تو اگر شریعت مطہرہ میں کہیں آ گیا، یعنی اجماع سے اگر کہیں ثابت ہو گیا، امت پوری متفق ہو گئی کہ یہ شخص جو ہے اللہ رب العزت کا بدترین آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے برا آدمی ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے بھی بغض کرنا آپ پر لازم ہو جاتا ہے، جیسا کہ یزید ہے، جیسا کہ حجاج بن یوسف ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں تو ان کے متعلق جو ہے اگرچہ کہ ان کے متعلق احادیث میں بھی ذکر آیا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا کہ اگر ایسی کوئی شخصیت ہو جائے کہ وہ ظلم اور زیادتی اور فساد میں اس حد تک جو ہے چلی جائے کہ ساری امت اس سے نفرت کرنے لگ جائے اور اس کو برا جاننے لگ جائے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو زمین پر، اگر تم کسی کے متعلق گواہی دے دو کہ یہ شخص جو ہے برا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ شخص جو ہے برا ہو جاتا ہے۔
تو امت کا اجماع اگر کسی شخص پر ہو جائے تو مطلب گویا کہ قطعی طور پر ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ شخص اللہ رب العزت کے نزدیک مبغوض ہے، تو اس سے بغض کرنا آپ کے اوپر لازم ہوگا۔ اب اس کے علاوہ یہ جو یعنی 4 قسمیں سمجھی میں آپ کو بیان کیا، اس کے علاوہ ساری چیزوں سے آپ کو محبت کرنا ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے۔ جن سے محبت کرنا ہے وہ اللہ کی پوری مخلوق ہے، چرند پرند اور جمادات نباتات، اور اللہ تعالیٰ کی جتنے انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کی جتنی مخلوق ہے، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، سب سے آپ کو محبت کرنا ہے۔ بس یہ 4 چیزوں کا جو ہے آپ کو خیال رکھنا ہے، ان سے آپ کو بغض کرنا ضروری ہے، باقی سے محبت کرنا ضروری ہے، اور یہ دونوں وہ مضبوط کڑیاں ہیں ایمان کے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔